آپ سے بھی مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا تھا. میرے فیوریٹ اینکر بھی ہیں. اصل نام میرا جو میرے بابا نے رکھا تھا تو فضا حسین ہے. مجھے طارق جمیل صاحب بہت پسند ہیں. محبت نہ کرنا بولا ریکارڈ میرے مقابلے کے نہیں ہے. ایک غریب بندہ ہے, ایک مطلب ان ایجوکیٹڈ بندے, ایک ان پروفیشنل بندے, تو اس کے ساتھ میرا مقابلہ بنتا نہیں ہے نا. مجھے ترس آتے. خان صاحب ایک اچھے بندے ہیں, ایک اچھے انسان ہیں, ایک اچھے پرائم منسٹر ہیں. اب اکیلے وہ کیا کر سکتے ہیں. اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ. میں ہوں فاروق شہباز وڑائچ. پورے ملک میں ایک مرتبہ تو یہ ہوا کہ ہر طرف ایک ہی نام تھا, حریم شاہ. حریم شاہ ٹک ٹاک سے اپنا سفر کا آغاز کیا اور شہرت کی ان بلندیوں پر پہنچی جہاں پر کوئی تصور ہی کر سکتا تھا. اور پورے ملک میں ایک مرتبہ تو ایسا لگا کہ جیسے کوئی حکومت گرانے جا رہی ہیں حریم شاہ. حریم شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور میں پہلے بھی ان کے پاس آیا تھا انٹرویو کے لیے. اب میں دوبارہ آپ کے پاس تب آیا ہوں جب بہت سے آپ گہرے معاملات میں سے نکل کے آگے آئی ہیں اور نا آگ کے دریا عبور کر کے آپ آگے آ گئی ہیں. تو پہلے تو یہ بتائیں کہ پاکستان واپسی کب ہوئی ہے؟ سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ. جب آپ نے فرسٹ ٹائم میرا انٹرویو کیا تھا تب بھی مجھے بہت اچھا لگا تھا, بلکہ بہت ساروں کو پسند آیا تھا. اور آپ سے بھی مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا تھا. اور میرے فیوریٹ اینکر بھی ہیں سیریسلی میرے فیوریٹ اینکر بھی ہیں آپ. اور مجھے پاکستان جب میں آئی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا, مطلب بہت لیٹ جب آئی تھی تو ہماری فون پہ بات ہو رہی تھی, تو آئی تھنک تو پھر میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہاں آج کی میری فلائٹ ہے. تو آپ ان دنوں کر کیا رہی ہیں؟ حریم شاہ پہلے تو ہر جگہ پہ نظر آ رہی تھیں, ٹک ٹاک, میڈیا, یہ وہ. اب ایسا لگتا ہے کہ ایک میسیج آیا آپ کے والد محترم کا اور اس میں ہم نے دیکھا کہ بڑے آپ دیدہ تھے, وہ جذباتی تھے اور معافی مانگ رہے تھے. میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک والد کا جب میسیج اس طرح کا آتا ہے تو ایک بیٹی کس طرح سے سوچتی ہے, اور آپ کے اوپر کیا گزری؟ میں اپنے والدین سے بڑی محبت کرتی ہوں اور ان کی میں بڑی رسپیکٹ کرتی ہوں. کبھی میں نے ان کے ساتھ ایسے مطلب بدتمیزی یا اس طرح کا کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی, یا ان کے سامنے کبھی تو میں نے اونچی آواز میں بات کرنا بھی مناسب نہیں سمجھی. ایسے کبھی نہیں ہو سکتا. میں بڑے ادب سے ان سے پیش آتی ہوں. تو یہ میں پاکستان میں تھی نہیں, میرا اتنا زیادہ میڈیا ٹرائل ہوا اور میڈیا نے میری عزت نفس کو جس طرح مجروح کیا یا جس طرح بھی اچھالا, کچھ سچ دکھا کے کچھ جھوٹ دکھا کے باتوں کو اتنا سچ کیا تھا اور جھوٹ کیا تھا؟ ایگزیجریٹ کیا. تو ظاہر پیرنٹس کوئی بھی نہیں چاہتا کہ مطلب ان کو دکھ ہوا پھر انہوں نے مطلب اپنے دکھ کو مد نظر رکھتے ہوئے. دوسرا میری فیملی کے اتنے ایشو کہ میری فیملی کی طرف سے میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی, مجھے پرمیشن نہیں تھی. اور میری فیملی ایک بہت ہی سمپل, بہت ہی ریجڈ اور بہت ہی مطلب ریزرو رہنے والی فیملی ہے. اس طرح کی فیملی سے میں بلانگ کرتی ہوں. تو ان کو یہ ساری چیزیں مطلب مناسب نہیں لگیں, تو انہوں نے مطلب میسیج مجھ تک کنوے کیا. نہیں, اس سے پہلے والد صاحب کو ویڈیو بیان ہی کیوں دینا پڑا؟ آپ سے رابطے میں نہیں تھے؟ میں پاکستان میں نہیں تھی, مجھ سے رابطے میں تھے, بات تو ہوتی ہے. مطلب بابا کے ساتھ میری بات ہوئی تھی, میں پاکستان میں نہیں تھی. تو میں نے مطلب میں نے ویڈیو جب دیکھی اچانک سے تو مجھ سے دیکھی نہیں گئی. سچ بتاؤں تو میں نے دیکھی نہیں ہے. میں نے آئی سویئر وہ ویڈیو میں نے نہ اوپن کیا نہ میں نے دیکھی. ابھی کبھی کبھی بار میں یوٹیوب کھولتی ہوں, اگر وہ ویڈیو میرے آ گئی تھی تو میرا دل لرز سے جاتے ہیں. اور میں نے مطلب مجھے کسی نے غلط میسیج کنوے کیا کہ آپ کے بابا نے ویڈیو میں یہ بولا, وہ بولا اور وہ بولا. تو میں نے جسٹ فون کر کے اپنے ایک فرینڈ سے پوچھا کہ ہاں اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہے اس ویڈیو میں؟ انہوں نے کہا نہیں, مطلب اس طرح کی تو کوئی بات نہیں, جو بھی بات ہے یہ تو مطلب ان کا خود آپ نے ویڈیو دیکھی بھی نہیں؟ نہیں, میں نے ابھی تک نہیں دیکھی. آپ کی ہمت نہیں ہوئی دیکھنے؟ نہیں, میں نے دیکھی ہی نہیں. تو مجھے ان کا خلاصہ انہوں نے بتایا کہ یہ بات تو, لیکن مجھے خود میں کافی روئی اس بات پہ. دیکھیں ہم جو بھی کر رہے ہوتے ہیں اپنی ذات کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, اور میں نے جو کیا چاہے ویڈیو کا آغاز کیا یا کچھ, تو وہ میری ذات کی حد تک تھا. میں ٹک ٹاک پہ ویڈیوز بناتی تھی, یا جو اس سے میں نے کبھی مطلب کسی ٹک ٹاکر کے بارے میں یا کسی اپنے کمپینین کے بارے میں یا کسی کے بارے میں کبھی غلط بات نہیں کی. جتنے بھی لوگ میرے خلاف ویڈیوز بناتے تھے, جتنے بھی لوگ میرے خلاف بیڈ کمنٹس کرتے تھے, ان کو میں نے کبھی رپلائی تک نہیں کیا. مطلب کبھی میں نے ان کی بات کو مطلب ان کی بات کی کبھی وہی نہیں کی, نہ تصدیق نہ تردید. مطلب جو لوگ جیلس ہو کے بناتے تھے, یا مطلب اصلاح کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اگر آپ کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہو تو اصلاح کے لیے آپ کسی کی عزت نفس کو مجروح نہیں کرتے. آپ کسی کو مطلب اچھا دیکھنا چاہتے ہو یا کسی کے لیے اتنا سنسیئر ہو. اگر کوئی غلط کر رہا ہے, ہر ایک انسان میرے خیال میں پرفیکٹ نہیں ہوتا, غلطیاں ہر انسان سے سرزد ہوتی ہیں, اور یہ چیز ایسی ہوتی ہے کہ نہ سمجھی والی. والد صاحب سے آخری مرتبہ کب ملی ہیں؟ میری 2 منتھ پہلے ان سے ملاقات ہوئی تھی. تو کیا
मुलाकात हुई, पहली बात क्या हुई? नहीं, वीडियो की बात तो मेरी मुलाकात अभी वीडियो के नहीं। बाद मुलाकात नहीं? नहीं, अभी तो मैं फ़ोन पे बात करती हूँ, मैसेज पे बात करती क्या हूँ, कहते ऐसे मतलब उससे नॉर्मल हुए हैं? जी जी। अभी तो मतलब अब्बू हैं, वालिदैन के लिए तो बच्चे बच्चे ही होते हैं, चाहे वो और वालिदैन अपने बच्चों को बहुत जल्द माफ़ भी कर देते हैं। वालिदैन की मोहब्बत तो मुझे एक बात बताएं कि कहीं पे ऐसा तो नहीं हुआ कि आपके वालिद साहब के ऊपर किसी बाअसर आदमी ने या किसी ने प्रेशर डाला हो, कि सारा ये सोशल प्रेशर था जिसकी वजह से उन्होंने ये बयान दे दिया? नहीं, ये सोशल मीडिया पे जो चल रहा था, मेरे बाबा किसी से डरते नहीं हैं अल्लाह के अलावा, और उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी अपने रब से ही मांगे और रब की परस्तिश की है। उनके अंदर जो आजिज़ी, जो इनकी सारी ये जो कुछ मैंने अपने वालिद मोहतरम से सीखा, वो मेरे बाबा ऐसे नहीं है कि किसी की बातों में आएंगे या कुछ वो इस तरह की नहीं, उनकी पर्सनैलिटी के अंदर ऐसी कोई बात ही नहीं है किसी की बातों में। मेरे बाबा ने खुद आज तक मतलब किसी से ना इंतकाम लिया, ना किसी को इस तरह की बात की, मतलब हमें भी सब्र की तलकीन की। मेरी अम्मी को भी बोलते हैं कोई बात हो तो हाइपर ना हुआ करें, सब्र किया करें, लाइफ में ये सब चलते हैं, आजमाइशें अल्लाह के नेक बंदों पे आती हैं। तो वो तो मतलब सारी ज़िंदगी जिन्होंने अल्लाह ही के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फी हो, या ऐसा पूरे उनका एक नाम है, उनका एक अपना करैक्टर है, किरदार है, तो वो ऐसी बातों में आते ही नहीं कि वो लोगों के प्रेशर में आएंगे। आपने बताया था गवर्नमेंट ऑफिसर? जी, मेरे बाबा गवर्नमेंट ऑफिसर थे। बहुत सारी गलत बातें उनके बारे में आई कि इसकी कोई चाहे चपरासी और ये और वो। मेरे बाबा गवर्नमेंट ऑफिसर थे, मेरे बाबा रिटायर हो चुके हैं, मेरी मदर भी जो हैं गवर्नमेंट मतलब जॉब करती हैं। तो मेरे बाबा मामा दोनों गवर्नमेंट ऑफिसर थे, मेरे अम्मी अबू दोनों एजुकेटेड थे माशाल्लाह। ये बताइए कि आपका असल नाम क्या है? असल नाम मेरा जो मेरे बाबा ने रखा था वो तो फ़िज़ा हुसैन है, और उन्होंने रखा भी इसलिए था मेरा नाम कि उन्होंने मुझे अक्सर बताते होते थे कि मैंने आपका नाम इसलिए रखा है कि अम्मा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की एक नौकरानी थी, उनकी एक लौंडी थी जो उनकी खिदमत करती थी, तो उनका नाम था फ़िज़ा। तो मतलब मैंने आपका नाम इसीलिए रखा है, उन्हीं के नाम को उन्होंने वो करके कि बच्चों के नाम इस्लामी नाम होने चाहिए और ऐसे नाम होने चाहिए जिनका कोई मकसद हो, कोई मतलब हो, क्योंकि नाम का इंसान की पर्सनैलिटी पे बड़ा असर होता है। तो संदल खटक का असल नाम क्या था? आई डोंट नो, प्लीज़ उसके बारे में नहीं बात करना चाहती। वाकई? जी। क्या नाराज? नहीं, नाराज़ नहीं, मैं मतलब कभी मैंने किसी को डिस्कस किया ही नहीं है। तो नाम उनका भी ये नहीं था? आई डोंट नो, मतलब मैं उनके बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती। अच्छा, हरीम शाह नाम कहाँ से लिया, कैसे? अच्छा, मैं वो भी बताती हूँ, ये स्टोरी सुनाती हूँ और मेरे को रियल स्टोरी सुनाती हूँ। अच्छा, मैं ऐसे ही बैठी हुई थी, मतलब मैंने जो किया कभी मतलब किसी की मशावरत से नहीं किया, मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं कहती थी मतलब मेरी जो फैमिली है तो वो कभी टीवी या इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व ही नहीं है कि सोशल ऐप यूज़ करें, या मेरी कोई सिस्टर इस तरह की मतलब सोशल ऐप यूज़ करती हो कुछ। हाँ, सब स्टडी की हद तक और मतलब जॉब की हद तक, जो भी अच्छी जॉब हो जो ख़वातीन के लिए होती है, ऐसे बात। तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, मैंने कहा ज़रा सा बंदा अपना मतलब गेटअप चेंज कर ले या थोड़ा सा वो हो जाए तो किसी को क्या पता चलते, क्या नाम भी चेंज कर नाम भी चेंज कर रहा। मैंने वैसे ही हरीम और हरीम से इतना मतलब वो हो गया ना, हरीम शाह। वैसे बैठे बैठे जब मुझे अभी भी पता है, रज़िया भट्ट का एक मैं नावल पढ़ी थी, या हुमैर अहमद का था, सॉरी रज़िया भट्ट या हुमैर अहमद का एक नावल था, उसमें हरीम के नाम से एक स्टोरी थी। अच्छा। तो मैंने कहा क्यों ना अपना नाम आपने नॉवेल से आइडिया लेके अपना नाम बदल लिया? मतलब नावल पढ़ी थी मुझे, तब अच्छा लगा था, तो तब मैंने ऐसे ही रख लिया, खुद से ही रख लिया। मैंने कहा हरीम। तो मैंने फेसबुक एक आईडी तब बनाई थी, अभी मेरी कोई फेसबुक आईडी नहीं है, कोई इंस्टाग्राम आईडी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ट्विटर पे भी नहीं है? नहीं, मैं ट्विटर ये जो लोग इतने मैंने 2 दफ़ा मतलब उन वो जो ट्विटर पे चल रहा था, 2 दफ़ा मैंने उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपना अकाउंट बनाया कि मैं मतलब इन सारी चीज़ों की वो करूँ। फिर मेरे पास एक तो इतना टाइम नहीं था और दूसरा उन चीज़ों को मैं देखने ही नहीं जाती थी। मैंने कहा कोई बोलता है तो बोलता रहे। फिर मैंने ट्विटर अकाउंट पे कभी कुछ पोस्ट किया ही नहीं, मतलब जो अकाउंट मैंने मतलब 1-2 दफ़ा वीडियो बनाई कि फ़लाँ मेरा ट्विटर अकाउंट है, अगर कोई मुझे फॉलो करना चाहे देखना चाहे, दैट्स इट। इसके बाद कुछ पोस्ट ना किया कुछ। तो वो बड़ा फेमस ट्विटर अकाउंट था जिससे सारे इशू क्रिएट हुए, बट वो मेरा नहीं था। अच्छा हरीम, ये बताएं कि ये जब सारा प्रेशर आ रहा होता है, लोग आपको बुरा भला कह रहे होते हैं, तब आप क्या सोच रही होती हैं, किस मूड में होती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ऐसा दिल दिया कि मतलब बिल्कुल साफ़ सुथरा, ना किसी के लिए बग़ज़, ना किसी के लिए हसद, ना किसी के लिए कीना, ना किसी के लिए खलिश और ना किसी के लिए दुश्मनी। मतलब कोई मेरे साथ बुरा कर भी रहा हो ना, तो मतलब वक्ती अगर मुझे गुस्सा आए ना कि मतलब वक्ती ऐसे हो, वो मुस्कुरा के बोल दे या कुछ, वो थोड़ी देर बाद मुझे मेरे दिल से ही निकल जाता है। कभी भी नहीं, उन लोगों को भी माफ़ कर देंगे जिन्होंने आप पर इल्ज़ाम लगाया कि आप वहाँ से डिपोर्ट हुई हैं, आपका दुबई के किसी शेख के साथ कोई मामला था, आपने कोई फ्रॉड किया, उनको भी माफ़ कर देंगे? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का पे तो सबको माफ़ कर दिया था, इवन कि उनको भी माफ़ कर दिया था जिन्होंने उनके चचा का कलेजा निकाला था।
تو مطلب ان کو بھی معاف کر دیا تھا، جن مطلب ان سے بڑی کوئی بات ہوتی ہے ہمارے لیے تو مطلب ہمارے مشعل راہ یا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب ہم کیوں نہیں، اگر ہم پراپر اپنی لائف کو اسلامی وے پہ یا اس پہ نہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی میں کچھ چیزیں تو اپنا سکتے ہیں. ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ہر چیز کو فالو کریں، لیکن ہر چیز میں ہمیں حدیث سے بہت بہتر سبق ملتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ایک انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تصدیق کیے بنا بات کو کنوے کریں. کہا گیا کہ آپ شادی شدہ ہیں، ان کی ایک بیٹی ہے. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میری کوئی اولاد نہیں ہے. اگر جس دن میں تو ابھی یہی کہتی ہوں کہ میں نے اس وقت تک شادی نہیں کرنی جب تک کہ میرے اندر اس برڈن کو اٹھانے کی وسعت نہ ہو، یا میں جب تک مطلب ایک اچھی مطلب مجھے کوکنگ آئے، میں ایک اطاعت فرمانبردار اور مطلب دوسروں کی مطلب اپنے ہسبینڈ کی رسپیکٹ کروں گی اور ان کے مطلب انڈر آبزرویشن رہوں گی، کیونکہ مجازی خدا ہیں وہ. تو میں نے کہا میں اسی وقت شادی کروں گی، اور میرا بھی کوئی پلان بھی نہیں ہے شادی کرنے کا، اور ابھی میں نے شادی کرنی بھی نہیں ہے. پرپوزل بھی نہیں آیا؟ پرپوزل آئیں تو ان چیزوں کو میں اس طرح لیتی ہی نہیں ہوں کہ کوئی مجھے کہے کہ مطلب ایسے ان چیزوں کو مطلب میں نے لینا ہی نہیں جب میں خود اس چیز کے لیے متفق نہیں. آپ کی شادی کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، گھر والوں کے ساتھ تو میرا مطلب واپس آنا یا نہ آنا یہ کیا، میں مطلب اسٹڈی بھی کر رہی ہوں، ابھی بھی میرا ایم فل کمپلیٹ نہیں ہوا. وہ کہتے نہیں، بات نہیں کرتے کہ شادی کرنی ہے، اب آپ کی یہ ہے وہ ہے. شادی کا مجھے پتہ ہے، میں نے شروع دن سے ہی اپنے بابا کو کہا ہوا تھا، ماما کو کہا ہوا تھا، جب بہت چھوٹی سی ہوتی تھی، جب شادیاں کزنوں کی ایسے ہوتی تھی تو میں مطلب کہتی تھی کہ میں نے تو شادی ہی نہیں کرنی، مطلب تب بھی کہتی تھی کہ شادی تو کبھی کرنی نہیں ہے. مطلب شادی سے شروع سے ایک مطلب یہ نہیں کہ میری کسی بات کو کوئی اور فالو کرے، ایک مطلب سنت طریقہ، ایک مسنون طریقہ اور وقت پہ کر لینی چاہیے. لیکن میں بھی تب کروں گی جب مجھے پتہ چلا کہ میں یہ سب چیزیں ہینڈل کر سکتی ہوں. لائک مطلب ابھی میں یہ چیزیں سیکھ لی ہیں میں نے، اور میں ایک اچھی ماں، ایک اچھی بیوی اور ایک اچھی وہ بن سکتی ہوں تب. ٹھیک ہے، یہ بتائیے کہ کیا آپ مذہبی کتابوں کا بڑا مطالعہ کرتے ہیں؟ سوری میں چھوٹی سی بات کرتی ہوں. اور دوسرا میری نا، میں اپنے شروع سے میں نے 6 کے بعد 5 تک میں نے اپنی مدر کے پاس پڑھا، اس کے بعد 6 سے لے کے میں نے ہمیشہ ہاسٹل میں پڑھا. مطلب میں نے اپنی لائف کا آدھے سے زیادہ ایسا مطلب یہ کہہ لیں کہ میں اڈلٹ ہاسٹل میں ہی آ کے، کیونکہ میں نے ہاسٹل کی ایجوکیشن میں بہت چھوٹی سی ہاسٹل میں آئی تھی، اور بہت سارے اس کو میں نے فیس کیا. ایسے ہاسٹلس میں بھی رہی جہاں پہ بہت اسٹرکٹنیس ہوتی تھی، بہت پابندی ہوتی تھی، وہاں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اور جہاں پہ مطلب بہت، آپ کو پتہ ہے ہاسٹل میں کبھی بھی دال بھی ملتی ہے اور ایسا کھانا، اور ایسے کھانے بھی میں نے کھائے اور ایسا سب کچھ بھی کیا، لیکن میں نے اسٹڈی پہ فوکس کیا اور الحمدللہ میں نے وہ کیا. اور ایسے ہاسٹلز میں بھی آئی جہاں پہ میری مرضی کا کھانا ہوتا تھا اور میں کھاتی تھی، اور سب کچھ اپنی مرضی سے مطلب آنا جانا، نکلنا، فرینڈس کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، ایسے مطلب انوائرمنٹ پہ میں بہت اچھے سے رہی. تو میں نے ہر فیز کو وہی کیا. تو مطلب میں گھر سے مطلب گھر والوں کے ساتھ وہ جو میری مطلب کیا کہتے ہیں سیکھنے کا دور تھا یا وہ سب تھا، وہ میں نے ہاسٹل میں گزارا. اچھا، یہ بتائیے کہ آپ نے بتایا کہ فیملی جو ہے نا بڑی مذہبی ہے فیملی آپ کی، اور اسی طرح پتہ چلا کہ آپ کے جو انکل وغیرہ بھی ہیں وہ جماعت اسلامی کے بھی عہدیدار وغیرہ ہیں اور کافی معروف ہیں وہاں پر. جی الحمدللہ. اچھا، یہ بتائیے کہ آپ نے خود جو تعلیم حاصل کی ہے مذہب کی، کہیں سے باقاعدہ کی ہے؟ کیا حاصل کی ہے تعلیم؟ جی میں نے دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم حاصل کی ہے، اور میری عربک ابھی بھی بہت اچھی ہے. اچھا، دینی تعلیم کہاں سے حاصل کی ہے؟ کسی مدرسے سے؟ جی میں نے مدارس میں بھی پڑھے. میں نے المحسنات رابطۃ المدارس سے بھی میں نے کی ہے، اور اس کے علاوہ میں نے کمپیریٹیو ریلیجن کیا، میں نے اس سے بھی پڑھا، ڈاکٹر فرد ہاشمی کے مدارس سے. ڈاکٹر فرد ہاشمی آپ کی یا مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، یا اتنی عظیم لیڈی، اور مجھے ان سے پڑھنے کا مطلب موقع ملا، ان سے سیکھنے کا بھی موقع ملا، اور ان کی صحبت میں بھی بیٹھنے کا موقع ملا. میں اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں. کون سے علماء کرام ہیں جو آپ کو پسند ہیں؟ مجھے طارق جمیل صاحب بہت پسند ہیں. کب ملاقات ہوئی کبھی؟ ابھی انشاءاللہ میں ان سے ضرور ملوں گی، اور ان کی تعلیم سے بھی استفادہ حاصل کروں گی، اور رابطہ ہو گیا؟ لوں گی. رابطہ اس طرح نہیں، لیکن مطلب بہت دفعہ مجھے چانس ملا، لیکن میری ملاقات نہیں ہوئی. مطلب ایسے کسی دعوت پہ وہ انوائٹ ہوں، یا اس طرح کسی محفل میں وہ انوائٹ ہوں، یا کسی کے اس میں، تو مجھے بہت دفعہ میرے فرینڈس ہی نے، کلوز فرینڈس ہی نے کال کیا کہ اگر آپ ان سے ملاقات کرنا چاہیں یا کچھ. تو تب میرا یہ ہوتا تھا کہ مطلب میں تو اشتیاق بہت رکھتی تھی ان سے ملنے کا، لیکن انفارچونیٹلی نہ ہونے کی وجہ سے یا کہیں اور ہونے کی وجہ سے میری ملاقات نہیں ہو سکتی. آپ نے ایک تصویر اپلوڈ کی اور ملک میں طوفان آ گیا، یہاں تک کہ ایک سٹنگ منسٹر نے جا کے ایک اینکر کو تھپڑ مار دیا. مبشر لقمان صاحب کو تھپڑ مار دیا ایک سٹنگ منسٹر نے.
ان باتوں کو میں کتنی ڈسکس نہیں کریں, بالکل ڈسکس نہ کریں. یہ باتیں چھوڑی دیں سائڈ میں. دو لوگ شکر ہے وہ مطلب ہارٹ وہ ان کا دیکھیں بشیر لقمان صاحب نے جو کیا یا مطلب جس طرح پبلک میں جا کے وہ کیا تو وہ انہی کی بات کا جواب تھا. جیسے پبلک میں آپ کسی کے ساتھ کرو گے تو آپ کے منہ پہ اگر کوئی تھپڑ مارے گا تو وہ آپ ہی کی غلطی کی وجہ سے مارے گا. بشیر لقمان ان کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ یہ ان کی تصویر ہے جو آپ نے اپلوڈ کی ہے. میرے بارے میں کہہ رہے تھے اور میرا نام لے رہے تھے اور وہاں پہ ان کو نہیں ڈسکس کرنا چاہیے تھا. مطلب اتنے بڑے اینکر ہو کے اور ایک محفل میں جا کے مجھے ڈسکس کر رہے ہیں. تو سٹنگ منسٹر نے تھپڑ بھی تو مار دیا. آپ کو جب پتہ چلا تو آپ نے کیا سوچا؟ مطلب دیکھیں انہوں نے ان سے انتقام لے لیا, دل کا بدلہ انہوں نے جیسا کیا وہ ان کے آپس کا معاملہ. تو میں تو تب تھی بھی نہیں. آپ کو جب پتہ چلا تو کیا مجھے یہ پتہ چلا کہ مجھے مطلب میں نے یہی سوچا کہ اچھا ہوا جو تھپڑ مارے. مطلب نہ بات کرتے تو انسان کی عزت اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے. اگر مجھے پتہ ہوگا آپ ایک محفل میں انوائٹڈ ہیں اور آپ وہاں پہ موقع کی مناسبت سے مجھے بات کرنی چاہیے, موقع محل کو دے کے. وہاں پہ بھی جا کے میں اگر آپ سے کوئی اس طرح کی بات کروں گی تو وہاں پہ تو آپ کی عزت نفس مجروح ہوگی. اگر میں آپ کے جا کے کان میں ساری محفل میں بیٹھ کے یہ بات کروں تو آپ بھی ڈیفینیٹلی ہائپر ہوں گے. سندل کھٹک سے دوستی ختم تو نہیں ہوگی؟ دوستی میری ایسے پہلے بھی دوستی اس طرح سے نہیں تھی. آپ خود ہی دیکھتے تھے, آپ خود میرے انٹرویو کرنے آتے تھے تو میں نے خود ہی مطلب اس کا آپ کرنے بھی نہیں آئے تھے, خود بھی آئے تھے تو میں نے کہا تھا میری فرینڈ نے. تو مطلب ان کو تھا کہ شروع سے پبلسٹی کا کہ میں مطلب فیم کا یا اس طرح کا. آپ کا نام استعمال کر کے میں یہ نہیں کہہ سکتی, ہر ایک کو فیم دینے والی ذات اللہ کی ہے. کوئی کسی کو استعمال کر کے لے یا نہ لے, استعمال کی میں بات ہی نہیں کری. تو یہی بس. تو وہ تھا کہ مطلب میرے پاس آتی تھی, میرے گھر میں جو بھی آئے گا تو میرے لیے قابل رسپیکٹ ہوگا. میرا چاہے دوست ہو دشمن ہو, جب تک میرے گھر میں آئے گا میرے سے. میں کبھی ان کے گھر میں نہیں گئی آج تک, کبھی نہیں ہو. پشاور میرا آنا جانا بہت ہوتا ہے کیونکہ میں نے پشاور سے پڑھا بھی ہے. پشاور آنا جانا بہت ہوتا ہے. پشاور میں میرے بہت سارے فرینڈس ہیں, بہت کلوز فرینڈ بھی ہیں اور اس طرح. لیکن کبھی ہاں وہ میرے ساتھ گئی. میں کیا کہتی ہوں, میرے گھر میں آتی تھی تو جہاں میں جاتی تھی تو میرے ساتھ ہوتی تھی تو ڈیفینیٹلی ان کو میں مطلب ساتھ ہی جاتی تھی. جیسے آپ آئے انٹرویو آپ نے میرا کرنا تھا, میں نے آپ کو ریفر کیا. اب لوگ پوچھ رہے ہیں بار بار کہ میری نہیں ناراض, کسی سے ناراض کیوں ہونا چاہیے؟ ناراض میں نہیں ہوتی, نہ میں ان کے بارے میں نے کہا ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہتی. لیکن جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے, وہ آپ کو مجھ سے بھی بہتر پتہ ہے, بلکہ آپ زیادہ اچھا جانتے ہیں. نہیں لوگوں کو تو بتانا ہے. نہیں میری کوئی ناراضگی نہیں ہے اور ایسے میری کوئی ایسی دوستی نہیں تھی. مطلب ایسے میرے گھر میں آتی تھی, میرے ساتھ تھی تو میرے لیے قابل رسپیکٹ تھی, میں ان کی رسپیکٹ کرتی تھی. میرے ساتھ کہیں جاتی تھی تو مجھے ہوتا تھا کہ میرے ساتھ کوئی میرا کمپینین ہے تو اس کی کیئر کرنا, اس کی رسپیکٹ کرنا. میرے ساتھ ویڈیو بناتی تھی تو اس میں مطلب جو محبت کے اظہار, محبت کا جو بھی نرم فرینڈس کے درمیان جو وہ سب, تو ایسے میری وہ ہیں. تو ایسا مطلب ایسا کوئی نہیں تھا کہ کوئی دلی ریلیشن یا کوئی محبت یا کوئی اس طرح کا. محبت کے اظہار کی بات آئی ہے تو حریم شاہ کو بھی محبت ہوئی ہے؟ محبت نہ کرنا آپ نے کی نہیں. محبت مطلب مجھے کیا پتہ ہے, مجھے محبت کا نہیں پتا. نہیں مطلب محبت ہوئی نہیں کبھی, کوئی پسند نہیں آیا کبھی, کوئی اچھا چہرہ اگر ہوتا تو وہ میرے خیال میں میرے ساتھ ایسا کوئی ہوتا تو وہ بھی میڈیا پہ ضرور آ جاتا. اور اتنا میں چھپ کے کسی کو مطلب وہ نہ رہتا, وہ پرسنالٹی کبھی اتنا مخفی نہ ہوتی. ایسے کچھ بھی نہیں, اگر ہوتا میں ضرور ہوتا تو سب کے سامنے ہوتا. ہاں جی سب کے سامنے ہوتا. اور ابھی ایسے کچھ بھی نہیں ہے. مطلب فرینڈس ہیں, سب کے ہوتے ہیں فرینڈس ہیں, اچھے فرینڈس ہیں, اچھے دوست ہیں, اچھے لوگ ہیں, مطلب بہت اچھے ہیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن سے مل کے, جن کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو بہت اچھا لگتا ہے. تو ایسی اچھی گیدرنگ, اچھے فرینڈ سب مطلب میوچل فرینڈ. اور اچھا دو مجھے باتیں پوچھنی. علامہ ناصر مدنی انہوں نے کچھ اپنی باتوں میں ایک دو مرتبہ آپ کا تذکرہ کیا, آپ کا بھی آپ کی دوست کا بھی. ابھی ریسنٹلی ان کے ساتھ ایک واقعہ بھی پیش آیا. آپ نے جب سنا تو تب آپ کو کیا جی جو انہوں نے میرے بارے میں بات کی تھی تب بھی میں نے ان کا, مجھے کسی نے لنک بھیجا تھا تو میں نے سنا تھا. تو لیکن جب یہ واقعہ ہوا تو میں نے ویڈیو دیکھی, آپ ہی کا انٹرویو دیکھا ان کے ساتھ, تو میں اس واقعے کی مذمت کرتی ہوں. مجھے بہت دکھ ہوا, دلی دکھ ہوا. مطلب کسی کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے. وہ انتشار تو نہیں پھیلا رہے تھے, وہ میسج کنوے کر رہے تھے, چاہے ایک اسلامی میسج لوگوں میں کنوے کر رہے تھے. اور مطلب جس ساؤنڈ میں کر رہے تھے یا کچھ, وہ کچھ ایسا غلط کام بھی نہیں کر رہے تھے کہ کوئی. اچھا دوسرے ایک صاحب ہیں, ان کا نام ہے بھولا ریکارڈ. اچھا مدنی صاحب کے بارے میں بات کر لوں. اچھا مدنی, تو مدنی صاحب کے ساتھ جو ہوئے تو مطلب نہیں ہونا چاہیے تھا. اور جو ان کے ساتھ جن لوگوں نے کیا گیا, میرے خیال میں ان کو چھوڑنا بھی نہیں چاہیے. ان کو سزا ملنی چاہیے. جیسا انہوں نے ان کے ساتھ کیا اس سے بھی بدتر ان کے ساتھ ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. بھولا ریکارڈ انہوں نے کہا کہ جی میرے پاس ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ اگر میں سامنے لاؤں نا تو طوفان آ جائے. جی
کیا چیزیں ان کے پاس, کتنی مجھے نہیں ملاقاتیں ہوئی آپ پتا. کی؟ میری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی وہ بھی ایمپوریم میں, نشاد ہوٹل میں میرا اسٹے تھا کسی کام کے سلسلے میں. میرے ساتھ میری اور فرینڈس بھی تھی جو ہم وہاں پہ تھے. تو اچانک سے مجھے کچھ لینا تھا فوڈ کورٹ سے, تو میں فوڈ کورٹ پہ جا رہی تھی ایمپوریم مال کے اندر. تو وہاں پہ یہ گروپ بیٹھا ہوا تھا, بولا ریکارڈر, یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے مجھے دیکھا, میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ویڈیو بنانی ہے اور اس طرح. تو میں نے کہا اٹس اوکے. تو تب مجھے ان سے مل کے لگا مطلب ایجوکیشن تو ان کے پاس سے بھی نہیں گزری. ایک بندہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے یا مطلب اس کو اس کی مائنڈ سے بات کرنا یا اسی طرح اس کو ڈیل کرنا, یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے. اگر آپ ایک ان ایجوکیٹڈ ہو, آپ کے پاس علم کی کمی ہے, آپ کے پاس علم نہیں ہے, فہم نہیں ہے, رسپیکٹ نہیں ہے, تو مطلب یہ چیزیں آپ نے سیکھی ہی نہیں ہیں یا آپ اس انوائرمنٹ میں نہیں رہے, تو اب آپ کی کیا قصور ہے. ایک مرتبہ ملے بھی صاحب؟ ہاں, وہاں پہ میری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی اور وہاں پہ انہوں نے کہا میرے ساتھ ویڈیو بنائیں, تو میں نے ان کے ساتھ ویڈیو بنائی تھی. تو اس کے علاوہ میری ان کے ساتھ کوئی مخفی ملاقات سے کچھ ایسا نہیں ہوا, نہ میری ان کے ساتھ کوئی ایسی فرینڈ. ان کے لیے کوئی میسیج دینا چاہتی ہیں؟ میسیج میں ان کے لیے, میں ان کو کیا میسیج دوں, میں کوئی بھی میسیج نہیں دینا چاہتی. ایک بندہ جو میری لائف میں ہے ہی نہیں, جس سے میرا کسی قسم کا کوئی تعلق ہی نہیں. اگر وہ پبلک پلیس پہ یا ایمپوریم کے اندر نشاد ہوٹل میں جہاں پہ میرے ساتھ میری فرینڈس بھی تھیں وہاں پہ ملاقات ہوئی, وہاں پہ اور باقی بہت سارے لوگ تھے, ویڈیو بنی ان کے ساتھ. ان کے پاس میرا کیوں کچھ ہوگا, ایک بندے کے ساتھ میرا, ہاں ایک دفعہ انہوں نے کسی سے میرا نمبر لے کے مجھے ویڈیو کال پہ بات کرنے کی وہ کی تھی کہ میری مسز سے یا میرا چھوٹا سا بیٹا بات کریں. تو ان کی ریکویسٹ پہ میں نے اسلام کیا تھا, اسلام دعا ہوئی تھی, تو میرے خیال میں اس کے بھی اسکرین شاٹ لیے تھے. لیکن میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس وقت وہ ہے. میں کہتی ہوں ان سے جو اس وقت میرا کرب تھا یا دکھ تھا یا تکلیف تھی, وہ اللہ ہی انتقام لے اس سے. میں کوئی بھی میں نے ان کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہا. یہ ساری جب چیزیں ہو رہی تھیں یا ساری سچویشنز آ رہی تھیں تو مجھے پتا تھا, مطلب سب کا مطلب ایک بندے کے ساتھ میرا کوئی مطلب وہی نہیں ہے وہ اٹھ کے میری ذات پہ کیچڑ چھال رہے یا اس طرح کی باتیں کر رہے. تو اب اس کے بارے میں کیا کہوں, میں اس بندے کو اتنا ضروری ہی نہیں سمجھتی. دیکھیے, میں اس سچویشن سے نہیں گزرا جو آپ کے ساتھ ہوا ہے. لوگوں نے آپ کو برا بھلا کہا ہے, میڈیا پہ خبریں بنی ہیں, سب کچھ ہوا ہے. کتنا دکھ ہوتا ہے, کتنی تکلیف ہوتی ہے. وقتی دکھ ہوتے ہیں بس, وقتی. کبھی نہیں سوچتی پیچھے مڑ کے کہ یہ کیا کرتے رہے میرے ساتھ, میں نے تو کچھ کیا بھی نہیں تھا. کچھ کیا بھی نہیں تھا تو پھر مجھے ہوتا ہے کہ لائف میں یہ سب آتا رہتے ہیں. اگر ہم مطلب ہر ایک کی لائف میں یہ ہوتا ہے. نہیں کبھی سوچا کہ میں یہ حریم شاہ بنتی نا, فضا ہی رہتی, یہ کیا تو اس کی قیمت میں نے اتنی چکائی. نہیں, اس کی قیمت کا مجھے نہیں آتا کہ میں حریم شاہ نہ بنتی کہ میں نے لائف میں یہ کیا تو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. جو میں نے گناہ کرتی ہوں ان کا میں خود یہ ازالہ کر لیتی ہوں کہ یہ میں نے گناہ کیا. مجھے نہیں لگتا کہ حقوق العباد میں آ کے میں نے کسی کے ساتھ اس طرح کی زیادتی کی. اب بولا ریکارڈ میرے مقابلے کا ہی نہیں ہے. ایک غریب بندہ ہے, ایک مطلب ان ایجوکیٹڈ بندے, ایک ان پروفیشنل بندے, تو اس کے ساتھ میرا مقابلہ بنتا نہیں ہے نا. مجھے ترس آتے, مجھے ترس آتے, مجھے بہت ترس آتے. مطلب ایک بندے کا مائنڈ ہی نہیں ہے. یہ سمجھ لو کہ ایک بندہ اگر اس کا مائنڈ ہوتا تو وہ عورت کو رسپیکٹ دیتا اور میرے اوپر ایلیگیشن نہ لگاتا. اب ایک بندے کا مائنڈ ہی نہیں, وہ بول کے مطلب اپنی لینگویج میں وہ کر رہے, تو اس کے ساتھ مجھے ترس آتے. کتنا ٹائم دیتی ہیں, پڑھتی کتنا ہے, مذہبی کتابیں کون سی آج کل پڑھ رہی ہیں؟ میں پہلے بہت پڑھتی تھی. میں ناول بھی پڑھتی تھی, میں سید ابو عالم مودودی کو بھی پڑھتی تھی, میں اسلامک لٹریچر بھی پڑھتی تھی, میں مطلب نسیم حجازی کو بھی پڑھتی تھی. اب نہیں پڑھ رہی؟ نسیم حجازی, رضیہ بٹ, حمیرہ, منی ابراہیم, میں ان کے تو بہت ناول پڑھتی تھی. اور نسیم, مجھے ہسٹری بہت پسند تھی, اور نسیم حجازی کے جو ناول ہوتے تھے وہ بہت ہسٹوریکل ہوتے تھے. لائک اور اس طرح عمران خان صاحب جو وزیر اعظم ہیں ہمارے, آپ ان کی بڑی سپورٹر رہیں, پارٹی کی مختلف محفلوں میں بھی, ابھی بھی ہیں سپورٹ. جی بالکل. ملک کے حالات خراب ہوئے, جب آپ نے ایک مرتبہ مجھ سے بات بھی کی تو آپ نے کہا اگر عمران خان وزیر اعظم نہ ہوتے تو میں اس حکومت کے خلاف اور بھی چیزیں لاتی سامنے. نہیں دیکھیں, خان صاحب ایک اچھے بندے ہیں, ایک اچھے انسان ہیں, ایک اچھے پرائم منسٹر ہیں. اب اکیلے وہ کیا کر سکتے ہیں؟ ٹیم سے ہی نہیں. ٹیم میں کسی کو غلط نہیں کہوں گی, اچھی یا نہیں, اب مجھے کیا پتہ اچھی ہے یا نہیں, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ شاید حالات ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہتی ہیں؟ اور جو مطلب کچھ تھے نا کہ عمران خان کے خلاف میں نے یہ بات کی, میں نے کبھی خان صاحب کے بارے میں کوئی بات نہیں کی. اور یہ ٹویٹر اکاؤنٹ تو میرے تھے ہی نہیں. فیک نیوز جتنی بھی چل رہی تھیں تو ان کی میں کیا تصدیق یا تردید کروں, وہ میرا اکاؤنٹ نہیں تھا, بارہا میں بتا چکی تھی. تو میں نے ان کے بارے میں کبھی کوئی بات نہیں کی. اور عمران خان کیبنٹ کا کوئی ایک وزیر جو آپ کو بہت اچھا لگتا ہو, شاہ محمود قریشی, اور ایک وزیر جو بہت برا لگتا ہو؟ برا کوئی نہیں لگتا. ایک وزیر تو ہونا چاہیے کم از کم. نہیں, مجھے برا کوئی نہیں برا لگتا, چاہے جو مرضی ہو, آپ کی وجہ سے کوئی پریشان بھی ہو وہ بھی برا نہیں لگتا. برا تو مجھے کوئی نہیں لگتا, ویسے بھی مجھے کوئی برا نہیں لگتا. تو کسی وزیر کو آپ سمجھتی ہوں کہ یار کچھ کہنا چاہتی ہوں کسی وزیر کے بارے میں؟ نہیں,
ऐसे नहीं, अगर कुछ कहना होता तो कह देती थी। अच्छा चले ठीक है। वो खुद इतने समझदार हैं, इतना अच्छे से अपने फ्राइज सर अंजाम दे रहे हैं और सब। ये उन्हीं की बात कर रही हैं। तो मैं क्या बात करूं, है ना। इन दिनों आप क्या कर रही हैं, प्रोजेक्ट क्या है, करती क्या है सारा दिन? अभी तो आई हूँ, जब आई थी तो आपको पता ही था, अभी तो कुछ मंथ हो गए मेरे ख्याल में, ये नहीं हुआ जी, ऑलमोस्ट हो चुके मंथ, या इससे भी कुछ ज़्यादा हुए या नहीं, ये 2 वीक हुए या कुछ। तो मैं कुछ अभी तो कोरोना वायरस की वजह से घर पे ही हूँ कि बाहर नहीं निकलना और प्रोटेक्ट करना है, और प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है और ये सब। और घर से बाहर मतलब अगर बहुत सारे प्रोग्राम में इनवाइटेड होती हूँ तो चली जाती हूँ, प्रोग्राम वगैरह अटेंड किए बस, और कुछ। औरत मार्च वाले दिन आप लाहौर में सैर करती रही हैं, क्या कर रही थी और औरत मार्च के बारे में क्या सोच रही थी? औरत मार्च में तो मैंने हिस्सा बिल्कुल नहीं लिया, लेकिन ऐसे में लाहौर में निकली थी बाहर। क्या देखने के लिए निकली? ऐसे ही कि क्या हो रहा है। औरत मार्च के बारे में दिलचस्पी तो थी ना कि क्या कर रही हैं? नहीं, मुझे गुस्सा आ रहा था औरत मार्च पे, मतलब जिस तरह से वो बैनर लेके या वो मतलब औरत का वो कर रही थी उस बात पे। मेरी मर्जी बुरा हाँ, लगा। मतलब ये लफ्ज़ बुरा लग रहा था। हालांकि मुझे खलीलुर रहमान साहब की तब मैंने बहुत वो की थी, लेकिन जब उन्होंने आपके साथ एक उसमें बदतमीज़ी वाले लहजे में बात की थी, मुझे नहीं अच्छा लगा था उस तरह, मतलब उनको बात नहीं करनी चाहिए थी आपसे। उस चीज़ की भी मैं नासिर मदनी के साथ साथ मजम्मत करती जाओ के साथ। अच्छा नहीं, मैं औरत मार्च के बारे में पूछा, आपको अच्छा औरत नहीं लगा? मार्च में उन्होंने जो औरत के बारे में औरत का मतलब वो पेश किया था कि औरत ये है और इस तरह, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा था और उन्होंने बिल्कुल एक्यूरेट बात की थी। नहीं, वैसे औरत मार्च की आप हमायत नहीं करती? नहीं, आपके ख्याल में ऐसे मार्च नहीं होने चाहिए? ऐसे मार्च नहीं होने चाहिए। औरत को तो वैसे भी पाकिस्तान में आज़ादी है, वो देखें जहाँ चाहे जॉब कर सकती है, मतलब एजुकेशन भी हासिल कर सकती है, और इस तरह मतलब हर कुछ हम सब अपनी मर्जी से कर रहे हैं, हमारे ऊपर ऐसा कोई दबाव ऐसा कोई आपने प्रेशर इस तो नहीं उम्र है। तक आप पहुंची हैं, आपने कभी हरासमेंट का आपको सामना हुआ है? अच्छा, दुबई में मेरी एक वीडियो आई थी जिनको लोगों ने कहा था कि हरीम को हरेस किया गया, जबकि मुझे कोई हरेस नहीं किया गया था। वो बिल्कुल एक झूठी बात थी। वहाँ पे हम एक इवेंट में इनवाइट थे और गोविंदा भी आए हुए थे, और वहाँ पे लोग सेल्फ़ी लेने के लिए एकदम जैसे हम निकल रहे थे, बहुत ज़्यादा वो था, रश बन गया कि सेल्फ़ी लेने के लिए। तो अब चारों तरफ लोग थे और दरमियान में हम थे, हमारे साथ भी कुछ लोग थे। मुझे बड़ा दुख हुआ कि एक बात जो आपकी आंखों के सामने हुई है, मीडिया के सामने हुई है, वहाँ पे किसी किस्म की कोई बदतमीज़ी नहीं हुई, किसी किस्म का इस तरह का कोई बात ही नहीं हुआ। तो मतलब आप लोगों ने कहा कि इनके साथ हरेसमेंट, और दुबई में तो किसी औरत को कोई हरेस कर ही नहीं सकता। पाकिस्तान में भी कोई नहीं कर सकता हरास? मेरे ख्याल में पाकिस्तान में तो लोग करते हैं, मुझे आज तक किसी ने हरेस नहीं किया, लेकिन आउट ऑफ कंट्री औरत बहुत प्रोटेक्ट है, और दुबई में सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट। मुझे आज तक किसी ने धमकी नहीं दी ऐसे मुझे। कभी मोहब्बत का मैसेज भी नहीं भेजा? क्या पूछ रहे हैं? मोहब्बत मैसेज देखें हर कोई मैसेज तो आते होंगे ना? हाँ, मतलब इंस्टाग्राम पे अक्सर आप अच्छे हो, अच्छी वीडियो बनाते हो, कुछ सपोर्ट करते हैं, कुछ मतलब इससे आगे बढ़ के गालियाँ देते हैं बुरी बुरी। अच्छा, गालियाँ भी देते लोग? कुछ लोग देते तो हैं। आप क्या जवाब देती हैं? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं कहती? कभी भी कुछ नहीं कहा, मुझे नहीं याद आज तक मैंने किसी को गाली का जवाब अच्छा, दिया। ऐसी एक बात जो आप कहना चाह रही हूँ कि आपको जब हम इंटरव्यू कर रहे हैं तो आपके ऊपर से सारे तूफान गुजर चुके हैं, अब मुझे नहीं पता आपके अंदर क्या चल रहा है, तो आप लोगों से क्या कहना चाहती हैं जिन्होंने आपका साथ दिया, जिन्होंने आपकी मुखालफत की, सबको अगर कोई बात कहनी हो तो क्या कहेंगे? मुझे ये कि अल्हम्दुलिल्लाह तब भी मैं बहुत सुकून से थी, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि मैं किसी किस्म की किसी डिप्रेशन में नहीं गई। मैं अपने वक्त पे उठती थी, अपने मामूल के मुताबिक सारे काम करती थी, अपना ट्रैवल उसी तरह जारी था और इसी तरह मतलब सब कुछ था। तो डिप्रेशन में नहीं आना चाहिए। अगर आपकी कोई इज़्ज़त नफ्स को चाल रहे या कहीं पे भी आप सारी दुनिया आपके खिलाफ है, तो अल्लाह पे भरोसा करें, वही होने जो अल्लाह ने चाहना है। दुनिया वाले मेरे ख्याल में ना किसी को कुछ दे सकते हैं और ना किसी से कुछ छीन सकते हैं, ये मुकद्दर तकदीर नसीब की बात है। तो अगर आप लोगों की बात पे और इरिटेट होंगे या उन बातों को लेके बैठ जाएंगे तो ये आप बीमार हो जाओगे, मतलब, और आपने आपको बीमारी से निकालें, डिप्रेशन से निकालें। आपने लाइफ में जो आपको अच्छा लगता है, आपके अंदर से एक आवाज़ आती है, वो ज़मीर की आवाज़, अगर वो उसको सुने और उसका साथ दें, बाकी कोई भी आपको अच्छा रास्ता नहीं दिखाएगा। मुफ्ती अब्दुल कवी कौन है? मुफ्ती अब्दुल कवी, हाय रो मुफ्ती अब्दुल कवी में सुन रही थी कि हरीम शाह से उसकी शादी होगी, सोशल मीडिया पे चल रहा था। हाँ जी। आपको पसंद है? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे इसलिए पसंद नहीं है, मतलब इसलिए पसंद नहीं है कि वो एक मुफ्ती हैं और उनके फतवों पे मेरे ख्याल में लोग अमल पैरा होते हैं, और वो फतवे भी ऐसे देते हैं, कभी निकाह मुत्ता का फतवा दे दिया, कभी निकाह पता नहीं क्या कर दिया, और मेरी ज़ात के बारे में उन्होंने बहुत गलत बात की। कभी उन्होंने मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की, ना मेरा कभी उनके साथ कांटेक्ट हुआ, ना मेरा उनके साथ कभी आमना सामना हुआ है, मेरी उनके साथ कोई मुलाकात नहीं। मैं आज तक मुफ्ती अब्दुल कवी से कभी नहीं मिली। उन्होंने मेरे बारे में जो कहा
सब झूठ कहा, गलत कहा। उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। अगर मुफ्ती साहब आप मेरी बात सुन रहे हैं तो आप इस्लाम की थोड़ी सी लाज रख लें, उस दीन की थोड़ी सी लाज रख लें जो आपने इल्म हासिल किया हुआ है। किसी पे झूठ बोलना या इस तरह के बहतान लगाना कि मेरी मुलाकात हुई है और मैंने उनको चादर पहनाई और मैंने ये किया वो किया। मैं मुफ्ती अब्दुल कवी को यही कहना चाहूँगी कि इंसान के बच्चे बन जाए। ठीक है जी, ख़त्म हुआ।